جامع ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، یعنی سیاہ ستہ کی 4 کتابوں کی روایت ہے۔ حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يجوز صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نماز جائز نہیں اس وقت تک جب تک وہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اپنی کمر سیدھی نہ کر دے، اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد وہ اپنی کمر سیدھی نہ کر دے۔ آدمی کی نماز صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اپنی کمر سیدھی رکھے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، اور اپنی کمر سیدھی رکھے سجدہ کرنے کے بعد۔ یعنی رکوع جب ہم کرتے ہیں، رکوع کے بعد پھر قومہ ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، جب تک سیدھے کھڑے نہ ہو، یوں سیدھے کھڑے ہونے کے بجائے ہلکے سے اس رکوع سے اٹھے اور سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ ایک سجدے سے سر اٹھایا تو ہونا یہ چاہیے کہ سجدے سے سر اٹھائیں تو کمر سیدھی کر دیں، سیدھے بیٹھ جائیں، بجائے سیدھے بیٹھنے کے سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایسے کرنے والے شخص کی نماز صحیح نہیں، جائز نہیں۔ اس حدیث کے ظاہری الفاظ پہ عمل کرتے ہوئے بہت سے ائمہ، بہت سے علماء کہتے ہیں کہ سجدے کے بعد، رکوع کے بعد ایک شخص قومہ کرے، جلسہ کرے اور اس میں کمر سیدھی نہ رکھے، تو ان کے ہاں جو اس حدیث کے ظاہری الفاظ بھی ہیں، ان کے ہاں اس شخص کی نماز جائز نہیں، اس لیے کہ اس نے ایک فرض چھوڑ دیا۔ ان کے ہاں یہ فرض ہے، اس لیے کہ حدیث کہتی ہے فرض ہے۔ ایک فرض چھوٹا، جیسے نماز پڑھی آپ نے اور آپ نے تلاوت چھوڑ دی، آپ نے سورہ فاتحہ چھوڑ دیا، تو جیسے ایک فرض ہوتا ہے، فرض چھوڑا آپ نے، تو جیسے فرض کے بغیر نماز نہیں، اسی طرح یہ بھی ان کے ہاں فرض ہے۔ تو ایک فرض آپ نے چھوڑ دیا تو لہذا آپ کی نماز جائز نہیں۔ لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ اس حدیث کو ادب پہ محمول کرتے ہیں، کمال پہ محمول کرتے ہیں کہ کامل مکمل نہیں اس شخص کی نماز جو ایسا نہ کرے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے گویا ہم کمزور مسلمانوں کو ایک طریقے سے ان کے لیے سہولت کی رکھ کا راستہ نکال دیا کہ کامل مکمل نہیں، چلو نماز ہو گئی لیکن کامل مکمل نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی، نماز ہو گئی، نماز ہو گئی۔ لیکن ٹھیک ہے، ہماری آسانی کے لیے یہ مسئلہ ہے، لیکن حدیث بھی تو ہے، حدیث میں کتنے سخت الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کی نماز جائز ہے۔ لہٰذا ہم جب نماز پڑھیں تو عموماً تقریباً ہم سب کی کمزوری ہے، ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے، رکوع کے بعد جلدی ہوتی ہے سجدے کی، بھئی یہ سر اٹھایا سیدھے سجدے میں چلا جاؤ، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب دوسرے سجدے میں فوراً چلا جاؤں، نہیں، ہم بجائے دوسرے سجدے کو اہم سمجھنے کے پہلے سجدے کے بعد سیدھا بیٹھنے کو اہم سمجھے، رکن سمجھے۔ اسی طرح رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہم یہ اہم اپنے لیے سمجھیں کہ اب میرے لیے سجدے سے زیادہ اہم، یا سجدے سے پہلے، سجدے میں جانے سے پہلے میرے لیے اہم سیدھا کھڑا ہونا ہے، ورنہ یہ حدیث ہے
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔